وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا کہنا ہے زید نے ہوم لون لیا ہے 1 کروڑ کا 2024 میں، اور ساتھ میں اس نے کچھ 30 لاکھ بزنس میں انویسٹ کیا ہے، اور یہ 30 لاکھ پہ اس کا 1 سال پورا ہو گیا 2025 رمضان میں۔ زید پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جو رقم قرض کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اس کو مائنس کیا جائے جتنا قرض ہے۔ اب جو اس کے پاس بچ رہا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، قرض کے رقم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا کہنا ہے اگر کپڑے ناپاک ہوں تو انہیں اگر واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ واش کر سکتے ہیں، یا پھر ناپاک کپڑوں کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے ملا کر واشنگ مشین میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل ایسی مشینیں آتی ہیں جو 3 مرتبہ پانی لے کر کپڑوں کو واش کرتی ہے، آٹومیٹک۔ اگر ایسی مشین ہے تو اس میں ناپاک کپڑے اگر دھلے جائیں تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اگر مشین ایسی نہیں ہے، ایک ہی بار پانی لیتی ہے، تو پھر طریقہ یہ ہے مشین میں کپڑا ڈالے، پھر کپڑا نکالے، مشین کی بکیٹ دھوئے، اپنا ہاتھ دھوئے جہاں جہاں چھینٹے لگے، پھر نئے پانی کے اندر ڈالے، 3 مرتبہ ایسا کرے۔ اگر مشین میں نہیں کرنا تو موہری کے اندر باتھ روم میں بالٹی میں پانی لیجئے، اس میں کپڑا ڈالیے، اور جو گندگی ہے اس کو چھڑائیے، اور پوری طاقت سے نچوڑ کر کپڑا الگ کیجئے، بالٹی کا پانی پھینکیے، بالٹی کو اچھی طرح دھوئیے، ہاتھ کو دھوئیے، آس پاس جو چھینٹے اڑے ہیں وہ سب صاف کیجئے، پھر دوسری مرتبہ پانی لے کے ایسی کرو، تیسری مرتبہ پانی لے کے ایسی کرو، کپڑا پاک ہو گیا۔ اور آسان صورت یہ ہے ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کی کہ بکیٹ میں آپ کپڑا ڈالیے اور نل چالو کیجیے، لیکن کپڑا پانی کے اوپر نہیں آنا چاہیے، کسی ڈنڈے ونڈے کی مدد سے اس کو اندر رہنے دیجیے۔ پہلے جو گندگی لگی ہے اس پہ جو نظر آ رہی ہے اس کو صاف کیجیے، پھر بکیٹ میں کپڑا ڈالیے، اور پانی کپڑے سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ پانی اگر بہہ جائے، 1 مگ 2 مگ 1 جگ 2 جگ، کپڑا پاک ہو گیا ایک ہی بار میں، آپ اس کو نکال کر سکھا دیجیے، پھر وہ پانی پھینکیے، ہاتھ وغیرہ صاف کیجیے، آس پاس میں جو چھینٹے اڑے ہوں وہ سب صاف کر دیجیے، کپڑا آپ کا پاک ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شریف رضوی جوھ پور سے پوچھتے ہیں زید کو وتھ فیملی کی دعوت آئی ہے، وہ اکیلا جاتا تو وہ اپنے ساتھ کسی دوست کو لے جا سکتا ہے؟ اگر وتھ فیملی لکھا ہے تو دوست کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب عام طور سے لوگ وتھ فیملی لکھ دیتے ہیں، تو مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ صرف فیملی کے ساتھ آئے، تو ایک مرتبہ ان سے کنفرم کر لیں جن کے ہاں دعوت ہے کہ میں بجائے فیملی کے دوست کے ساتھ آ رہا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، دوست کو لے جائیے، ورنہ پھر آپ دوست کو نہ لے کر جائیں، فیملی کے ساتھ جائیں یا اکیلے جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امجد حنفی پونا سے پوچھتے ہیں عمرہ جانے کے بعد صفا مروہ کے وقت پیر میں چمڑے کے ساکس پہن کر جا سکتے ہیں؟ کسی کا کہنا ہے کہ وہاں کھلے پیر ہی چلنا چاہیے، اگرچہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، پیر جو ہمارے ہیں تو اوپر کا جو حصہ ابھرا ہوا ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، تو چمڑے کا اگر آپ ساکس پہنیں گے تو وہ ڈھک جائے گا، تو اس میں کراہت آ گئی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ایسی چپل پہنیے جو 2 پٹے والی سلیپر ہوتی ہے نا، جو انگوٹھے میں پھنستی ہے اور اس کا ایک پٹا ادھر ایک پٹا ادھر ہوتا ہے، اس میں پیر کا وہ اوپری حصہ جو اٹھا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اور اس سے نسوں وغیرہ کی دقت ہے، ٹھنڈ لگنے سے پیر میں درد بڑھے گا، تو اس طرح کی چپل آپ وہاں مساح پر صفا مروہ کے سعی کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا پوچھنا ہے نیا گھر جو خریدا ہو یا بھاڑے پر لیا ہو، اس میں رہنا شروع کرنے سے پہلے کوئی عمل ہے جو کرنا چاہیے جس سے گھر میں برکت ہو اور مصیبتیں اور پریشانیاں دور رہے؟ نیا گھر اگر آپ نے لیا ہے، کرائے کا ہو یا کوئی ہو، تو ہمارے یہاں ایک معمول ہے کہ تلاوت قرآن کروائی جاتی ہے، تو اس کی برکت سے جو نحوستیں ہیں جو بھی ہیں وہ دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم شامل حال ہوتا ہے۔ اور چونکہ اب وہ قرآن جو پڑھا گیا ہے اس کو کسی نہ کسی بزرگ کی روح پاک کو بخشا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر اس کی گنجائش نہ ہو، پڑھنے والے میسر نہ ہوں قرآن کریم صحیح پڑھنے والے، تو آپ گھر میں جائیں
بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اور پھر اس کے بعد روزانہ گھر میں سنت و نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس سے خیر و برکت کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا پوچھنا ہے جہاں ہماری فیکٹری ہے وہاں کولڈ اسٹوریج ہے، وہاں شہد کی مکھیاں بہت ہیں، اور کار ہو یا بائک اس پر لیڈ کرتی ہیں، ان کا لیڈ پاک ہے یا ناپاک؟ مکھیوں کا جو بیٹ ہے وہ پاک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا پوچھنا قضا روزے میں اگر بھول سے کھا لیا یا کچھ پی لیا تو روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ روزہ قضا ہو، نفلی ہو یا پھر فرض روزہ ہو، اگر بھول سے کھایا ہے یا پیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد القادر صاحب نے جدہ سے سوال پوچھا تھا کل، اگر مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو کیا وضو باقی رہے گا، اور اگر نماز کے وقت مسوڑوں سے خون نکلے تو کیا نماز دہرانی ہوگی؟ اگر مسوڑوں سے خون نکلا نماز کے باہر اور تھوکا، تو تھوکنے میں اگر تھوک سے زیادہ خون تھا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو باقی نہیں رہے گا۔ اور نماز میں اس نے تھوک کو نگلا تو نگلنے میں اگر نمکینی زیادہ لگی تھوک سے، نماز کے باہر تھوکنا اور نماز کے اندر نگلنا اگر نگلا اور اس میں نمکینی زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اس کو وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا پوچھنا ہے ٹھنڈ کے دنوں میں گیسر کے گرم پانی سے وضو کرنا صحیح ہے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، صرف دھوپ کے گرم پانی سے وضو کو منع کیا گیا ہے کہ اس سے برس کا مرض پیدا ہوتا ہے، سفید داغ کا۔ باقی آپ ہیٹر میں کسی چیز میں گرم کریں یا چولہے پہ گرم کریں، اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید صاحب کا پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننے والے یا کہنے والے پر کیا شریعت کا حکم ہے اس بندے کا نکاح ہوگا جس نے ایسا مانا یا کہا ہو؟ لوگ عام طور پر بولتے ہیں حاضر و ناظر، مانا یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے وہ جسم پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ فتاوی شارح بخاری میں حضور فقیہ ملت علیہ الرحمت، حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمت و رضوان نے اسے کفر لکھا ہے۔ تو جس نے بھی ایسا کہا ہے وہ توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لے، اور اسے اچھی طرح سمجھایا جائے کہ اللہ کے لیے جب بولنا ہو تو یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے، حاضر و ناظر کا لفظ نہ کہے۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب صاحب کا سوال ہے زید کسی سامان کو لون پر لے اور لون نہ بھرے اور وہی سامان کسی دکاندار کو سیل کرے اور اسے پتا ہو کہ زید لون نہیں بھرے گا، تو کیا وہ دکاندار سامان لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے۔ جب آپ بینک سے کوئی چیز لون پر لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو آپ اس کے مالک حقیقی نہیں، مالک مجازی ہوتے ہیں اور عارضی ہوتے ہیں۔ جب آپ لون کی تمام قسطیں بھر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بینک جو ہے آپ کو NOC دیتی ہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وہ حقیقی مالک ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ابھی پوری طرح یہ مالک ہی نہیں اس چیز کا، اسے سیل کر رہا ہے، آگے چل کر یہ قسطیں نہیں بھرے گا تو یہ ڈیفالٹر ہو جائے گا، یہ بینک سے چرایا ہوا مال ہو جائے گا، بینک اس کو کبھی بھی چھین سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جس کے پاس ہوگا اس سے چھینے گی بینک، تو دکاندار کو تو نقصان ہوا نا۔ تو جس چیز کی قسطیں پوری نہ بھری ہو اور آپ کو یقین ہو کہ وہ نہیں بھرے گا، ایسی چیز دکاندار کو نہیں خریدنی چاہیے۔